بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ رات جس میں قرآن کو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے، نہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی کوئی آیت بچے گی اور نہ ہی قرآن نسخوں میں باقی رہ جائے گا۔ یہ رات کب آئے گی اور کون سے لوگوں کے دلوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو سابقہ آسمانی کتابوں کا ہوا، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو سونپی تھی جن کی طرف اللہ نے وہ کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے والا عظیم ہے، اس کو یاد کرنے والا عظیم ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھایا تو وہ رات دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ ایک رات آئے گی جس رات یہ قرآن انسان کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے، جلدی جلدی آ کر قرآن کھولیں گے لیکن نسخے میں قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ یہ رات کن لوگوں پر آئے گی؟ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عن قریب پھر اجنبی بن جائے گا، لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری و مبارکبادی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اسلام جب آیا تو اس کے ماننے والوں کی زندگی جس اجنبیت کے عالم میں گزر رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اپنے لیے حقارت سمجھتے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، ٹھیک اسی اجنبیت کے عالم میں اسلام کے آخری دور میں اس کے پیروکار ہوں گے۔ لیکن خوشخبری اور مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس اجنبی حالت میں اسلام کو گلے سے لگایا اور جو اس کے آخری دور میں اسے گلے سے لگائیں گے اور دشمنوں کی تکالیف برداشت کر کے جان و مال سے اس کی خدمت و اشاعت کرتے رہیں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اجنبی بن جائے گا، اس کو لوگ نہیں پہچانیں گے، وہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ کو نہیں پہچانتے ہوں گے، حتیٰ کہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے بوڑھے آباء و اجداد سے سنا کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن کا اٹھایا جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام پرانا ہو کر مٹنے کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ کسی کو بھی روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ وغیرہ کے متعلق کسی قسم کا علم نہ رہے گا، اور اللہ کی کتاب ایک ہی رات میں ایسی غائب ہوگی کہ زمین میں اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور انسانوں کے کچھ قبائل یا گروہ ایسے رہ جائیں گے کہ ان میں بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں کہیں گی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ پڑھتے سنا، لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد سلا نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ سے انہیں کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز کا علم ہے،
نہ روزے کا، نہ قربانی اور صدقہ، ان سب کا کوئی علم نہیں۔ اس پر حذیفہ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ سے بارہ عرض کیا۔ حذیفہ منہ پھیرتے رہے۔ تیسری مرتبہ میں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صلہ، لا الہ الا اللہ انہیں دوزخ سے نجات دلائے گا۔ 3 بار یہی فرمایا۔ اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ قرآن تم لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال لیا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے عبد الرحمن، یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا ہے اور مصاحف میں اچھی طرح لکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک رات کو وہ اٹھا لیا جائے گا، پھر کسی بندے کے دل کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا، ان مصاحف کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن جو انسانوں کے سینوں میں ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگوں کو قرآن کا علم ہوگا لیکن اگلے دن انہیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ لا الہ پڑھنا بھول جائیں گے اور زمانے جاہلیت کی باتوں اور اشعار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت قائم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں پر دنیا کی 3 راتوں کے برابر ایک رات آئے گی۔ جب یہ رات ہوگی تو نفل پڑھنے والے اسے پہچان لیں گے تو ان میں سے ایک شخص سو کر اٹھے گا، پھر نفل میں تلاوت کر کے سو جائے گا، پھر دوبارہ اٹھے گا، پھر پڑھ کر سو جائے گا۔ اسی دوران لوگ چیخو پکار کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک انہیں سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا، حتیٰ کہ آسمان کے درمیان تک آ جائے گا، پھر دوبارہ لوٹے گا اور پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم نے مزید فرمایا کہ اس وقت کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ اس نشانیوں کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچائے، آمین۔